السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم قیامت کے دن کے حالات کے بارے میں پڑھ رہے تھے اور صحیفوں کی تقسیم کے بارے میں ہم نے بات شروع کی تھی۔ آج ہم دیکھیں گے کہ صحیفوں میں کیا کچھ لکھا ہوا ہوگا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں قیامت کے دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ بَلْ يُرِيدُ الْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر۔ نہیں، میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں، اور نہیں میں بہت ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں۔ کیا انسان گمان کرتا ہے کہ بے شک ہم کبھی اس کی ہڈیاں اکٹھی نہ کریں گے؟ کیوں نہیں، ہم انہیں اکٹھا کریں گے، اس حال میں کہ ہم قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے پور پور درست کر کے بنا دیں۔ بلکہ انسان چاہتا یہ ہے کہ اپنے آگے آنے والے دنوں میں بھی نافرمانی کرتا رہے۔ وہ پوچھتا ہے اٹھ کھڑے ہونے کا دن کب ہوگا، پھر جب آنکھ پتھرا جائے گی اور چاند گہنا جائے گا اور سورج اور چاند اکٹھے کر دیے جائیں گے، اور انسان اس دن کہے گا کہ بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ ہرگز نہیں، پناہ کی کوئی جگہ نہیں، اس دن تیرے رب ہی کی طرف جا ٹھہرنا ہے۔ وہ دن ہے رب سے ملاقات کا، رب کے سامنے جا کر کھڑے ہونے کا، قیامت کا۔ اس دن کیا کچھ ہوگا، اس کے بارے میں صحیفوں میں کیا کچھ لکھا ہوا ہے، یعنی ہمارا نامہ اعمال کن کن چیزوں پر مشتمل ہوگا، اس کی کچھ تفصیلات قرآن و سنت کی روشنی میں ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو کچھ بھی ہم کہتے ہیں، بولتے ہیں، نیت کرتے ہیں، وہ سب کچھ لکھا جاتا ہے۔ سورۃ الکہف میں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ اور کتاب رکھ دی جائے گی، پھر آپ مجرموں کو دیکھیں گے کہ اس سے ڈرنے والے ہوں گے جو اس میں ہوگا، یعنی اپنے نامہ اعمال میں جو کچھ لکھا ہوگا اس سے خوف کھا رہے ہوں گے، اور کہیں گے ہائے ہماری بربادی، اس کتاب کو کیا ہے، نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑتی ہے اور نہ بڑی، مگر اس نے ضبط کر رکھا ہے۔ یعنی ہم ایک آہ بھی کرتے ہیں تو وہ بھی ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے، اور انہوں نے جو کچھ کیا اسے موجود پائیں گے، یعنی زندگی بھر جو کچھ کرتے رہے وہ سب کچھ وہاں ڈاکیومنٹڈ ہوگا، ریکارڈڈ ہوگا، ان کے سامنے ہوگا۔ اور آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا، یعنی کسی کی ہوئی نیکی کو کم نہیں کیا جائے گا، اور کسی کے ذمے خواہ مخواہ میں کوئی گناہ نہیں لکھ دیا جائے گا۔ جو کسی نے کیا ہوگا، جو کسی نے بولا ہوگا، عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، حق کے ساتھ، وہ سب وہاں لکھا ہوگا۔ دنیا میں تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان ایک بات کہتا ہے اور جب کوئی اس سے پوچھ لے اس کے بارے میں کہ تم نے یہ بات کہی تھی، تو اس کا جی چاہے تو اس کو جھٹلا بھی سکتا ہے،
اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، لوگ ایک بات کہتے ہیں اور پھر اگر ان کی پکڑ ہونے لگے تو انکار کر دیتے ہیں، یا بات کو کچھ سے کچھ بنا دیتے ہیں، یا اس کی کئی تعویلیں کر دیتے ہیں. لیکن قیامت کے دن تو انسان کے سینے کے اندر جو کچھ ہے وہ بھی سامنے لا کے رکھ دیا جائے گا، اور جو کچھ وہ ظاہری اعمال کرتا تھا وہ بھی سامنے آ جائے گا. اس لیے کوئی بھی کسی عمل کو جھٹلا نہ سکے گا. ذرہ برابر خیر اور شر بھی نامہ اعمال میں محفوظ کر لیے جائیں گے. سورۃ الزلزلہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ بھر بدی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا. یعنی نامہ اعمال میں وہ سب کچھ نظر آئے گا، حتیٰ کہ دلوں کے ارادے بھی لکھ لیے جائیں گے. ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب تبارک و تعالی سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ نے نیکیاں اور برائیاں لکھی اور پھر ان کو بیان فرمایا. پس جس نے نیکی کا ارادہ کیا لیکن اس پر عمل نہ کر سکا تو اللہ نے اس کے لیے اپنے پاس ایک مکمل نیکی لکھ دی، یعنی اس کا بدلہ نیکی کے طور پہ لکھ دیا، ارادے کو لکھ دیا. اور اگر اس نے ارادے کے بعد اس پر عمل بھی کر لیا تو اللہ نے اس کے لیے اپنے پاس 10 نیکیوں سے لے کر 700 تک، بلکہ اس سے بھی زیادہ لکھا. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کی نیت کیا تھی، کس نے کن حالات میں کوئی عمل کیا، کس کا خلوص کیسا تھا، کس کی محنت اور مشقت کیسی تھی. اور جس نے کسی برائی کا ارادہ کیا اور پھر اس پر عمل نہیں کیا تو اللہ نے اس کے لیے اپنے پاس ایک مکمل نیکی لکھی. صرف ارادے کی بنا پر، عمل ظاہر کچھ بھی نہیں ہوا، صرف سوچا ہی تھا کہ میں کروں گا. اور اگر اس نے ارادے کے بعد اس پر عمل بھی کر لیا تو اللہ نے اس کے لیے ایک برائی لکھی. نیکیاں کئی گنا بڑھا کے لکھی جاتی ہیں، لیکن برائی جو ہے وہ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا، برائی کا بدلہ بس اتنی ہی برائی ہے. اسی طرح چھوٹی چھوٹی نیکیاں جن کو ہم عام طور پر نیکی کنسیڈر ہی نہیں کرتے، کوئی اس میں بڑی ہماری ایفرٹ بھی نہیں لگتی، لیکن وہ بھی لکھ لی جاتی ہیں. جیسے ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اپنے بھائی کو دیکھ کر مسکرانا بھی صدقہ ہے، یہ بھی نیکی لکھ لی جاتی ہے. نیکی کا حکم دینا، کسی کو اچھا مشورہ دینا، نیکی کا راستہ بتانا، اور برائی سے روکنا یہ بھی صدقہ ہے. کوئی کسی غلط ارادے سے کچھ کرنے جا رہا ہے، کہنے جا رہا ہے، آپ اس کو روک دیتے نہیں، یہ نہیں کرو. کسی بھولے بھٹکے کو راستہ بتانا، نابینا کے ساتھ چلنا، یعنی اس کو اپنی منزل تک پہنچا دینا، اس کی مدد کرنا. راستے سے پتھر، کانٹا یا ہڈی وغیرہ ہٹا دینا تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو اس سے. اور اپنے ڈول سے دوسرے بھائی کے ڈول میں پانی ڈالنا بھی صدقہ ہے. اب ہم کنویں وغیرہ سے پانی کا ڈول تو نہیں نکالتے، لیکن مثلاً آپ جگ یا بوٹل سے کسی کے گلاس میں پانی پور کر کے دے رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی ایک صدقہ ہے. یعنی بعض اوقات ہم اس کو کوئی نیکی نہیں شمار کرتے، نہ اس وقت ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی ثواب کا کام ہے، لیکن اللہ کے ہاں وہ بھی نیکی لکھی جاتی ہے. تو ہمیں ان ساری چیزوں کی ایک نیت کر لینی چاہیے. خصوصاً نیت کی تجدید اس وقت ہوتی ہے جب ہمیں کوئی نیکی کا کام بھاری لگ رہا ہوتا ہے، مشکل لگ رہا ہوتا ہے. مومن تو جس حال میں بھی ہوتا ہے وہ اپنی آخرت کے لیے کچھ نہ کچھ کما رہا ہوتا ہے. اگر اچھے حال میں ہوتا ہے، شکر گزار ہوتا ہے، تو دل کا یہ شکر بھی لکھا جا رہا ہوتا ہے کہ بندہ شکر گزار ہے، اور پھر اس شکر کے بدلے اس کی نعمتوں میں اور اضافہ ہوتا ہے اور جو ہے ان کی حفاظت ہوتی ہے. اور اسی طرح اگر اس کو کوئی غم ہے، ہم ہے، فکر ہے، پریشانی ہے، دکھ ہے، حتیٰ کہ ایک کانٹا بھی چبھ گیا ہے، تو اس کے بدلے اس کے گناہ معاف ہو رہے ہوتے ہیں. ہر سانس کے ساتھ آنے والا غم یا دکھ بعض اوقات انسان کو بے چین کر دیتا ہے، پریشان کر دیتا ہے. انسان کو غم اور دکھ سے پناہ مانگنی چاہیے، یعنی ان سے بچنا چاہیے، کیونکہ وہ انسان کی پروڈکٹیوٹی کو متاثر کر دیتا ہے، یعنی انسان کی ہمت توڑ دیتا ہے، اور جو کچھ اس نے کرنا ہوتا ہے وہ اس کو کرنے نہیں دیتا. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے جو صبح کے وقت پڑھنی چاہیے ہر روز، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، کہ اللہ مجھے اس سے بچا کے رکھنا. ہم اور آفتوں مصیبتوں سے بچنے کی دعائیں کرتے ہیں، لیکن ہم غم سے بچنے کی دعا کم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں ڈالنا ہی نہیں. لیکن اگر تقدیر میں لکھی ہوئی ہے کوئی چیز اور وہ غم اور ہم آ گیا ہے تو
اس پر بھی دل ہی دل میں پھر خوش بھی ہو جانا چاہیے کہ ہر ہم اور ہر دفعہ جو غم کا خیال آتا ہے، ہر دفعہ جو بات پریشان کرتی ہے، وہ میرے لیے اجر کا باعث ہو جاتی ہے. تو یہ سب کچھ بھی ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے. اسی طرح نیکی کی طرف اٹھنے والے قدم بھی لکھے جاتے ہیں. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ بنو سلمہ کے لوگ مدینہ کے ایک کونے میں مسجد سے دور رہتے تھے. انہوں نے مسجد کے قریب منتقل ہونے کا ارادہ کیا تو یہ آیت نازل ہوئی، سورۃ یاسین کی آیت نمبر 12. اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. بے شک ہم ہی زندہ کریں گے مردوں کو، اور ہم لکھ رہے ہیں، لکھا جا رہا ہے جو انہوں نے آگے بھیجا اور جو ان کے اثرات ہیں. اور یہ آثار جو ہیں یہ قدموں کے نشان کو بھی کہا جاتا ہے کہ کسی شخص نے نیکی کے کس کام میں کتنے قدم اٹھائے وہ بھی کاؤنٹ کیے جاتے ہیں اور وہ لکھ لیے جاتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، بے شک تمہارے نشانات قدم لکھے جا رہے ہیں. جہاں نیکیاں لکھی جاتی ہیں وہاں انسان کی برائیاں بھی لکھی جاتی ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ بھی لکھے جاتے ہیں. حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ معمولی گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ اللہ عز و جل کے ہاں ان کی تفتیش بھی ہو سکتی ہے کہ یہ کیوں کیے تھے. آنکھوں کی خیانت لکھی جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا تھا، اے علی، نامحرم عورت پر ایک مرتبہ نظر پڑ جانے کے بعد دوبارہ نظر مت ڈالا کرو، کیونکہ پہلی نظر تمہیں معاف ہے لیکن دوسری معاف نہیں، یعنی لکھی جائے گی، اس کے اوپر پوچھ ہوگی. تو انسان اپنے اوپر خود چیک رکھے. اسی طرح فحش سین، بےہودہ چیزیں، مثلاً آپ ایک بہت اچھا لیکچر سن رہے ہوتے ہیں، بڑا ایمان افروز، آخرت سے متعلق، جو ہی ختم ہوتا ہے کہ ایسا ایڈورٹیزمنٹ آتا ہے کہ جس میں انتہائی فحش تصویریں ہوتی، تو آپ اپنی نگاہیں پھیر لیں، اس سے آپ اس کو ختم کر دیں، اس میں دلچسپی نہ لیں، کیونکہ ہمارے اوقات کا بھی حساب ہے اور ہماری نظروں کا بھی. یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پر ہم قابو رکھتے ہیں اور ہم خود شعوری طور پر ان کو اوائڈ کرتے ہیں کہ ایسی چیزیں جن کو دیکھنا حرام ہے ان کو نہیں دیکھتے، لیکن بعض اوقات ان اوائڈیبل ہوتا ہے کہ آپ اوائڈ نہیں کر پاتے، آپ نہیں دیکھنا چاہتے لیکن آپ کو زبردستی نظر آ جاتی، تو ان چیزوں سے بھی نگاہیں پھیر لینی چاہیے. پھر رازوں اور سرگوشیوں کا لکھا جانا، یعنی جو چپ کے باتیں کی جاتی ہیں وہ بھی لکھی جاتی ہے. سورۃ الزخرف کی آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ام يحسبون اننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. یا وہ گمان کرتے ہیں کہ بے شک ہم ان کا راز اور ان کی سرگوشی نہیں سنتے، یعنی جو کانوں میں باتیں کرتے ہیں اور چھپ کے سب سے کرتے ہیں، علیحدہ ہو کے کرتے ہیں، کیوں نہیں؟ اور ہمارے بھیجے ہوئے، یعنی کون ہے بھیجے ہوئے؟ فرشتے. ہمارے بھیجے ہوئے ان کے پاس لکھتے رہتے ہیں. یعنی فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیت دی ہے کہ وہ جو کچھ کہا جاتا ہے وہ لکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں. پھر معمولی خیانتیں بھی لکھی جاتی ہیں. سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جانور کی پیشانی کے بال پکڑتے اور فرماتے، اس میں سے میرا بھی وہی حصہ ہے جو تم میں سے کسی کا ہے، سوائے خمس کے، اور وہ بھی تم پہ لوٹا دیا جاتا ہے، لہذا دھاگا اور سوئی یا اس سے بھی کم درجے کی چیز ہو تو واپس کر دو، اور خیانت سے بچو کیونکہ وہ قیامت کے دن خائن کے لیے باعث عار و ندامت ہوگی. تو مثلاً آپ پبلک پلیسز پر جاتے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سب کے استعمال کی ہوتی، آپ ان کو لے سکتے، استعمال کر سکتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ دوسروں کی پرائیویٹ پراپرٹی ہوتی ہیں، اس بلڈنگ کی، اس ادارے کی، اس جگہ کی، اس پہ آپ کا حق نہیں ہوتا. لہذا اس چیز پہ جس پہ آپ کا حق نہیں، جو آپ کے لیے سامنے نہیں رکھی گئی، کسی کبڈ میں رکھ دی گئی یا کہیں چھپا کے رکھ دی گئی یا کہیں کسی لاکر میں ہے یا کہیں بھی، تو اس میں سے اگر کچھ لیا گیا بغیر اجازت کے تو وہ خیانت شمار ہوگا. تو اس سے بچنا چاہیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ قیامت کے دن وہ خائن کے لیے باعث عار و ندامت ہوگی. چھوٹی سی چیز ہوگی لیکن ندامت کا باعث ہوگی. پھر مسجد میں گندگی پھیلانا بھی لکھا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے اعمال مجھ پہ پیش کیے گئے تو میں نے ان کے برے اعمال میں سے مسجد میں تھوکنا اور اس کا دفن نہ کرنا پایا. اس زمانے میں کچی ہوتی تھی مسجدیں تو وہ مٹی میں نیچے دبا دی جاتی تھی ایسی چیزیں، لیکن آج کل اس کو صاف کرنا ضروری ہے.
بعض اوقات جا کے ہم بیٹھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، وہیں ٹشو پھینک کے آ جاتے ہیں، یا کچھ کھاتے ہیں تو اس کی چیزیں وہیں بکھر جاتی ہیں، تو ان چیزوں سے بھی بچنا چاہیے. پھر اسی طرح راستوں، بازاروں وغیرہ میں یا ویسے غلاظت پھیلانا، چاہے گھر کے اندر ہی کیوں نہ ہو، یہ بھی منع ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قبلہ رخ تھوک دیا وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا تھوک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی پر ہوگا. یعنی بیٹھے بیٹھے ایسے سب کے سامنے تھوک دینا، یا قبلہ کی طرف منہ کیا ہوا ہو، جیسے مسجد میں نماز کی حالت میں کھڑے ہیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ زکام وغیرہ ہوتا ہے، کوئی ٹشو رکھنا ہوتا ہے، تو قبلہ رخ سامنے نہیں رکھے، رائٹ یا لیفٹ رکھے. استاذہ جی مجھے تو یہی بس جو بار بار لکھنے کی بات آ رہی ہے نا، تو اس پہ میرا ذہن بار بار جا رہا تھا کہ نارملی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ خود بھی سب چیزیں ہماری لکھی جا رہی ہیں، اور ہمیں بھی تاکید ہے، جیسے قرض کے لیے بھی کہ آپ لکھیں اس کو، ایون علم کے لیے بھی کہا گیا کہ علم القرآن، وہ قلم کی علم بات ہے، بالقلم، اور علم کو لکھ کر محفوظ کرو. اور استاذہ جی جیسے دنیا میں بھی دیکھیں، جیسے جابز ہوتی ہیں، اسپیشلی جو ڈے کیئر وغیرہ کی جابز ہوتی ہیں، اگر کچھ بھی انسیڈنٹ ہو گیا تو آپ زبانی کلامی اگر اس کو بتا رہے ہیں تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. جب آپ ڈاکومنٹیشن کے ساتھ ہوتے فلاں ڈیٹ کو اتنے بجے، لنچ سے پہلے، لنچ کے بعد، یہ ہوا وہ ہوا، تو اس کی پھر ویلیو ہوتی ہے. تو یہ مجھے نقطہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ سبحان اللہ کوئی چیز وداؤٹ ڈاکومنٹیشن نہیں ہے وہاں پہ. سوچئے پھر اس کا وہ اس کی گریوٹی کا سوچے نا، کہ اگر ہر چیز لکھی جا رہی ہے اور لکھ کے ریکارڈ کی جا رہی، تو جسے پنجابی میں کہتے ہیں نا مکر جانا، کوئی مکر نہیں سکتا. ہے ہی نہیں ہے کوئی چانس. دنیا میں تو غلط کام کر کے ہم کہتے نہیں ہو، یا اس کی دوسرے کو کوئی بہانہ پیش کر دیتے ہیں، یا اس کی کوئی اور وجہ بتا دیتے ہیں جو کہ اصل نہیں ہوتی، دھوکہ دیتے ہیں دوسرے کو، الفاظ بدل دیتے ہیں، الفاظ بدل دیتے ہیں کہ نہیں یہ نیت نہیں تھی، یہ ارادہ نہیں تھا. اب تو ایسے ایپس نکل آئے ہیں، جیسے ڈرائیونگ کے لیے بھی آپ کے پاس ایپس ہوتے ہیں جو آپ کے سب کچھ ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے کب بریکس لگائی، کب آپ کے پاس کوئی کہاں سے آیا، کس وقت آپ گھبرا گئے، اس کے مطابق وہ آپ کے انشورنس بھی کرتے ہیں. تو میں کہتی ہوں کہ اتنی باریکی سے وہ لوگ ہر چیز کو پھر چیک کر رہے ہوتے ہیں، کتنے منٹ پر اس نے بریک لگائی تھی، کس وقت ایکسیڈنٹ ہوا، کس وقت گاڑی آگے سامنے سے آئی. اور کئی تو کیمریز اتنے زیادہ وہ سینسٹیو ہیں کہ سامنے سے پورے سین آپ نے دیکھے ہی ہیں ریکارڈ ہوئے ہوئے یوٹیوب پہ. لیکن ایک میرا سوال ہے کہ اگر نادانستہ طور پر اگر کوئی چیز جیسے آپ کے پاس آ گئی، جیسے لوگ کھانے بھیج دیتے ہیں گھر پر، یا کوئی ایسی چیز ہے کہ گھر میں آ گئی کوئی چیز اور ہمیں واپس کرنی بھول گئی، یا پھر ہمیں یاد ہی بڑے عرصے بعد آئی، وہ بندے لوگ ہی وہ چینج ہو گئے، موو ہو گئے، پھر ان کی جگہ پھر کیا کریں؟ صدقہ دے دیں؟ کیا کریں؟ ہاں، صدقہ ایسی ہی پھر خطاؤں کو مٹاتا ہے. حتی الوسع کوشش تو کرنی چاہیے. جیسے اس شخص نے جو سمندر پار گیا تھا اور پھر اپنے وقت مقرر پر اس نے قرضہ لوٹانا تھا، تو اس نے لکڑی میں ڈال کے اور خط لکھ کے تو وہ پانی میں ڈال دیا، اللہ کے حوالے کر دیا. تو یہ کہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہم ایسی امانتوں کو لوٹانے کے قابل ہوں، اور لوگوں کو پتہ کرتے رہنا چاہیے، ان سے معاف کروا لینا چاہیے. اور اسی لیے چھوٹی چیز ہو یا بڑی، بعض اوقات میں کسی کی چھوٹی سی کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کو سنبھال کے رکھ رہی ہوتی ہے، چاہے چھوٹی ہے، یہ چھوٹی بھی تو لکھی جائے گی. ہمارے لیے چھوٹی ہو سکتا ہے، دوسرے کے لیے بہت ویلیوبل ہو. کسی کے بہت سے کام اس کی وجہ سے ہوتے ہوں، ہمارے لیے بیکار ہے، کیونکہ ویسٹ کرنے کا رجحان ہے نا، کہ ہر چیز پھینک دو. تو اس میں بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اور جو ہو چکا اس پر معافی مانگنے کی، دنیا میں ہی معافی مانگ لینے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف کر دے، کیونکہ یہ چیزیں حقوق العباد میں بھی تو آ جاتی ہیں نا، جو کسی کی ملکیت سے متعلق ہے. دوسرا جو تھا کہ یہ ہے کہ راستے سے پتھر ہٹانا کتنی بڑی نیکی ہے. کسی کی ایسی فالٹس یا کسی کی کوئی ایسی بات سامنے آ جاتی ہے کہ جس سے مطلب اس کی بدنامی ہو سکتی ہے، تو ایسی چیزوں کو بھی چھپا کسی کے عیب چھپانا، وہ بھی بالکل ان کو بھی چھپانا چاہیے. اور بس اپنے آپ کو ڈھیل نہیں دینی چاہیے. ساری بات یہ ہے کہ تقویٰ کی زندگی یہ انسان کو بتاتی ہے کہ چھوٹی چیزوں کو بھی چھوٹا نہ سمجھے. ہم اصل میں کہتے ہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے. 4-5 دن پہلے فون پہ ایسے میرا ہاتھ لگ گیا، وہ اسکرین ٹائم کی ڈیٹیل آ گئی، تو مجھے اس وقت یہی نام اعمال کا ہی خیال آیا، کیونکہ اس اسکرین ٹائم میں انہوں نے پوری ڈیٹیل، ایک تو گراف تھا کہ پروڈکٹیوٹی، سوشلائزنگ، انٹرٹینمنٹ، یہ 3 مین کیٹیگریز تھی. پھر اس کے بعد بغیر میرے دیکھے وہ پتہ نہیں اس میں کیوں ڈیٹیل آ گئی، اور انہوں نے ایوری کیٹیگری کا منٹس دیے ہوئے کہ کتنی دیر واٹس ایپ، کتنی دیر بیس کیمپ، کتنی دیر ای میل، یعنی اتنی کیٹیگریز تھیں. اس ایک موٹی ڈویژن تھی پروڈکٹیوٹی اور یہ سب کی، اور ایک پھر باقی ساری ڈیٹیلز تھیں. تو میں نے یہی سوچا کہ اس نے مجھے یہ پچھلے میرے 24 گھنٹے کا اعمال نامہ یہ دکھایا ہے. اور پھر وہی جو ہم پڑھتے ہیں سورۃ الکہف میں کہ یا ویلنا
مالی حاضل کتاب. تو مجھے اسی کا خیال آیا کہ اس دن جو ہم ڈیٹیلز دیکھیں گے، کتنا ٹائم واش روم میں اسپینڈ کیا ہے، کتنا پانی وضو میں گیا ہے، جانماز پہ بیٹھ کے اور کیا کیا سوچی ہیں، یعنی کس درجے کا وہ حساب ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ بس آسان فرما دے اور ہمیں واقعی وہ ڈیٹیل نہ دکھائے تو، اور غفلت کی زندگی سے بچائے. آمین. اصل جو چیز ہے نا وہ یہ کہ غفلت کی زندگی سے بچے ہم. اب اس کے بعد نیکسٹ چیپٹر ہے حساب کا آغاز. حساب کا آغاز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہوگا. شفاعت کا لفظی معنی ہوتا ہے طلب کرنا، یعنی درخواست کرنا. کسی دوسرے کے لیے درخواست کرنے والا شخص شافع ہوتا ہے. درخواست کرنے والے کو شفیع بھی کہتے ہیں. فلاں کی طرف سے میرے لیے شفاعت ہوئی، یعنی اس کے سامنے دوسرے کی حاجت کو پورا کرنے کی درخواست کی. اور سفارش کرنے والے کو شفیع اور شافع اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ سفارش کروانے والے شخص نے دوسرے سے سفارش طلب کرنے کی درخواست کر کے اس کو جوڑا بنا لیا. یعنی ایک وہ خود ہے اور ایک وہ دو لوگ ہو گئے نا، مل گئے. والشفع والوتر، اگر آپ سورۃ الفجر کی آیت دیکھیں تو ضرورت مند اپنی ضرورت کے لیے سفارش طلب کرنے سے پہلے اکیلا ہوتا ہے، پھر اس کا ساتھی اس کے لیے جوڑا بنا دیتا ہے، یعنی اپنی حاجت پوری کرنے میں اس سے سفارش کرنے کی درخواست کرتا ہے. امام راغب کہتے ہیں شفاعت کا مطلب ہے دوسرے کے ساتھ اس کی مدد کرتے ہوئے مل جانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قیامت کے دن شفاعت ہوگی، اور آپ کے لیے 3 شفاعتیں ہیں جو صرف آپ ہی کے ساتھ خاص ہیں. ایک ہے شفاعت عظمیٰ یا شفاعت کبریٰ، جو قیامت کے دن حشر میں کھڑے ہونے والوں کے بارے میں کی جائے گی. جو قیامت کے دن حشر میں کھڑے ہونے والوں کے بارے میں کی جائے گی. کون کھڑا ہوگا وہاں؟ سبھی لوگ، ہم سب کھڑے ہوں گے. بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے لیے سفارش کریں گے یہاں تک کہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا. اور یہی مقام محمود ہے جس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ الاسراء میں فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. اور رات کے کچھ حصے میں پھر اس کے ساتھ بیدار رہ، اس حال میں کہ یہ تیرے لیے نفل ہے، زائد ہے. قریب ہے کہ تیرا رب تجھے مقام محمود پر کھڑا کرے. یعنی مقام محمود وہ مقام ہے جس پر قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فائز کرے گا. اور کس لیے فائز کرے گا؟ تاکہ آپ حشر والوں کے لیے سفارش کریں. کس بات کی سفارش؟ کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دے، یہاں تک کہ ہر کوئی اپنے اس ٹھکانے کی طرف چلا جائے جو اس کے لیے لکھا جا چکا ہے. دوسری ہے جنتیوں کے بارے میں سفارش، کہ جنتی جنت میں داخل ہو جائیں، کیونکہ جنتی آپ کی شفاعت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہوں گے. آپ اپنے رب کی بارگاہ میں سفارش کریں گے تو ان کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت ملے گی. کچھ تو وہ ہوں گے جو بغیر حساب کے داخل ہوں گے، کچھ وہ ہوں گے جو کامیاب ہو کر داخل ہوں گے، کچھ وہ ہوں گے جو جہنم میں گر کے پھر آپ کی سفارش کی وجہ سے نکالے جائیں گے جہنم سے اور پھر جنت میں داخل ہوں گے. تیسری سفارش آپ کی حضرت ابو طالب کے لیے ہے، یہ آپ کے چچا کے ساتھ خاص ہے کہ ان کے عذاب کو کم کر دیا جائے. عبداللہ بن حارث سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے عباس رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے پوچھا اللہ کے رسول، ابو طالب ہر طرف سے آپ کی حفاظت کرتے تھے، آپ کی مدد کرتے تھے، آپ کی خاطر مخالفین پر غصہ کرتے تھے، تو کیا اس سے ان کو کوئی فائدہ ہوا؟ آپ نے فرمایا ہاں، میں نے ان کو آگ کی اتھاہ گہرائیوں میں پایا تو ان کو کم گہری آگ تک لایا، اور یہ آپ کی سفارش کی وجہ سے. اب ان سفارشوں کی تھوڑی سی تفصیل مزید دیکھتے ہیں ہم. شفاعت عظمیٰ کو ہم دیکھتے ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، اور یہ شفاعت کی تمام اقسام میں سے بڑی قسم ہے، اور یہ مقام محمود پر ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم ہر اذان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس مقام محمود کی دعا مانگیں. وہ دعا کیا ہوتی؟ آت محمد الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ وارزقنا شفاعتہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے حساب کتاب شروع ہوگا. قیامت کے دن لوگ بڑی مصیبت میں ہوں گے کیونکہ وہ 40 سال تک پسینے میں کھڑے رہیں گے، کیونکہ زمین پر ہر ایک کے پاس صرف اتنی جگہ ہوگی کہ 2 قدم رکھ سکے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ پھر بندے سے بندہ جڑا ہوا ہوگا. ایک تو سورج قریب ہوگا، دوسرا آپس کے اکٹھے ہونے کی وجہ سے جو گرمی ہوگی اور حبس ہوگی اس کی وجہ سے پسینہ بہ رہا ہوگا، اور لوگ تنگ آ جائیں گے کھڑے کھڑے.
استغفر اللہ. کچھ لوگوں کا پسینہ پاؤں تک ہوگا، کچھ کا آدھی پنڈلیوں تک، کچھ کا گھٹنوں تک، کچھ کا کمر تک، کچھ کا سینے تک. بعض کو پسینے کی لگام پہنائی ہوگی، بعض کو پسینہ پورا ڈھانپ لے گا. لوگ سخت گرمی میں ہوں گے کیونکہ جہنم بھی قریب کر دی جائے گی. سورج نیچے آ جائے گا. لوگ ہجوم میں ہوں گے. انسان کے کھڑے ہونے کے لیے صرف 2 قدموں کی جگہ ہوگی. لوگوں کی سانسیں ہوں گی، خوف اور دہشت ہوگی. انسان ایک ایسی جگہ پر ہوگا کہ چاہے گا کہ کسی بھی طریقے سے اس سے چھٹکارا مل جائے، اس جگہ سے ہٹ جائے، نکل جائے ہم. تو وہ انبیاء کے پاس ایک ایک کر کے چکر لگاتے ہوئے ان سے درخواست کریں گے کہ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس مصیبت میں مبتلا ہیں، ہمیں اس سے نجات دلوائیے. اور پھر بالآخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچیں گے اور پھر آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کی درخواست قبول کر لے گا. تو اس بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طویل حدیث آتی ہے صحیح بخاری میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں معلوم بھی ہے یہ دن کون سا دن ہوگا جس دن اللہ پہلوں اور پچھلوں سب کو ایک چٹیل میدان میں جمع کر دے گا کہ ایک پکارنے والے کی آواز سب سن لیں گے اور ایک نظر سب کو دیکھ سکے گی. سورج بالکل قریب ہو جائے گا اور لوگوں کو ایسی پریشانی اور غم لاحق ہوگا جو برداشت سے باہر ہو جائے گا. لوگ کہیں گے دیکھتے نہیں کہ ہماری حالت کیا ہو گئی ہے، کیا ایسا کوئی بندہ نہیں جو اللہ کی بارگاہ میں تمہاری سفارش کرے. بعض لوگ بعض سے کہیں گے کہ آدم علیہ السلام کے پاس چلنا چاہیے. چنانچہ سب لوگ آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، آپ انسانوں کے باپ ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اپنی طرف سے آپ میں روح پھونکی، فرشتوں کو حکم دیا اور انہوں نے آپ کو سجدہ کیا، اس لیے آپ رب کے حضور میں ہماری سفارش کر دیں. آپ دیکھ رہے ہیں ہماری کیا حالت ہو گئی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس حال کو پہنچ چکے ہیں. آدم علیہ السلام کہیں گے، آج میرا رب انتہائی غضبناک ہے، اس سے پہلے اتنا غضبناک وہ کبھی نہیں ہوا اور نہ آج کے بعد اتنا غضبناک کبھی ہوگا. اللہ تعالیٰ نے مجھے درخت سے روکا تھا لیکن میں نے اس کی نافرمانی کی، بس نفسی نفسی نفسی، مجھے آج اپنی فکر ہے، تم کسی اور کے پاس جاؤ. چنانچہ وہ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور عرض کریں گے، اے نوح، آپ سب سے پہلے پیغمبر ہیں جو اہل زمین کی طرف بھیجے گئے اور آپ کو اللہ نے شکر گزار بندے کا خطاب دیا. آپ ہی ہمارے لیے اپنے رب کے حضور میں سفارش کر دیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس حال کو پہنچ گئے ہیں. نوح علیہ السلام بھی کہیں گے، آج میرا رب اتنا غضبناک ہے کہ اس سے پہلے کبھی اتنا غضبناک نہیں ہوا اور نہ آج کے بعد ہوگا. میں نے اپنی قوم کے خلاف بد دعا کی تھی، آج مجھے اس کا خوف ہے. نفسی نفسی نفسی، آج مجھے اپنے ہی نفس کی فکر ہے، تم میرے سوا کسی اور کے پاس جاؤ. جاؤ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ. سب لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، اے ابراہیم، آپ اللہ کے نبی، اللہ کے خلیل ہیں، روئے زمین میں منتخب ہیں، آپ ہماری سفارش کیجیے. آپ دیکھ رہے ہیں ہم کس حالت کو پہنچ گئے. ابراہیم علیہ السلام کہیں گے، آج میرا رب بہت غضبناک ہے، اتنا غضبناک نہ پہلے ہوا تھا نہ آج کے بعد ہوگا. میں نے 3 جھوٹ بولے تھے، نفسی نفسی نفسی، مجھے اپنے نفس کی فکر ہے، میرے سوا کسی اور کے پاس جاؤ. ہاں، موسیٰ کے پاس جاؤ. سب لوگ موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور ان کو عرض کریں گے، اے موسیٰ، آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی طرف سے رسالت اور اپنے کلام کے ذریعے دوسرے لوگوں پر فضیلت دی، آپ ہماری شفاعت اپنے رب کے حضور میں کریں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس حالت کو پہنچ چکے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کہیں گے، آج اللہ تعالیٰ بہت غضبناک ہے، اتنا غضبناک کہ نہ وہ پہلے کبھی ہوا تھا اور نہ اس کے بعد کبھی ہوگا. میں نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، حالانکہ اللہ کی طرف سے مجھے اس کے قتل کا کوئی حکم نہیں ملا تھا. نفسی نفسی نفسی، بس مجھے آج اپنی فکر ہے، میرے سوا کسی اور کے پاس جاؤ. ہاں، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ. سب لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، اے عیسیٰ علیہ السلام، آپ اللہ کے رسول اور اس کا کلمہ ہے جسے اللہ نے مریم علیہ السلام پر ڈالا تھا اور اللہ کی طرف سے روح ہے. آپ نے بچپن میں ماں کی گود میں ہی لوگوں سے بات کی تھی، آپ ہماری سفارش کیجیے. آپ دیکھ رہے ہیں ہماری کیا حالت ہو گئی ہے. عیسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے، میرا رب آج اتنا غضبناک ہے کہ اس سے پہلے کبھی نہ ہوا اور آئندہ بھی کبھی نہ ہوگا. اور وہ اپنی کسی لغزش کا ذکر نہیں کریں گے، صرف اتنا کہیں گے، نفسی نفسی نفسی، میرے سوا کسی اور کے پاس جاؤ. ہاں، محمد کے پاس جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم. سب لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول اور سب سے آخری پیغمبر ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے تمام اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں. اپنے رب کے حضور میں ہماری شفاعت کیجیے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس حالت کو پہنچ چکے ہیں. آپ نے فرمایا، آخر میں آگے بڑھوں گا
اور عرش تلے پہنچ کر اپنے رب عز و جل کے لیے سجدے میں گر پڑوں گا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھیں گے اور عرش کے نیچے سجدے میں گر پڑیں گے. اسی طرح یہ روایت بھی آتی ہے کہ تمام امتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفارش کے لیے آئیں گی. صحیح بخاری کی روایت ہے, عبداللہ بن عمر کہتے ہیں قیامت کے دن لوگ گروہوں کی شکل میں بٹ جائیں گے اور ہر گروہ اپنے نبی کے پیچھے لگ جائے گا اور سب کہیں گے اے فلاں آپ ہماری سفارش کیجیے, یہاں تک کہ یہ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جا پہنچے گا. لہٰذا یہی وہ دن ہے جب اللہ آپ کو مقام محمود پر فائز کرے گا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ تو ڈائریکٹ انبیاء کے پاس جائیں گے اور کچھ لوگ اپنی اپنی امتوں میں اپنے نبی کے پیچھے جائیں گے اور وہ پھر الٹیمیٹلی سب کے سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اکٹھے ہوں گے. تو شفاعت کا یہ مقام جو ہے یہی مقام محمود کہلاتا ہے, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے نبی سے اس کا وعدہ کیا ہے, اور اللہ تعالیٰ صرف آپ ہی کو قیامت کے دن اس منصب پر فائز کرے گا. سورۃ الاسراء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. اور رات کے کچھ حصے میں پھر اس کے ساتھ بیدار رہ, اس حال میں کہ یہ تیرے لیے نفل ہے, زائد ہے, قریب ہے کہ تیرا رب تجھے مقام محمود پر کھڑا کرے. امام بدر الدین عینی کہتے ہیں مقام محمود جنت کا اعلیٰ ترین درجہ ہے. یاد رکھیے یہ مقام جنت میں لیکن عرش کے نیچے, ٹھیک ہے, اور خالق کے سب سے قریب مقام ہے. کعب بن مالک کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا, میں اور میری امت ایک ٹیلے پر ہوں گے اور میرا رب مجھے سبز رنگ کی پوشاک پہنائے گا, پھر مجھے اجازت دی جائے گی اور میں وہ کہوں گا جو اللہ چاہے گا کہ میں کہوں. بس یہی مقام محمود ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے, عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک سورج قریب ہوگا کہ بہنے والا پسینہ آدمی کے نصف کان تک پہنچ جائے گا اور وہ اسی حالت میں آدم علیہ السلام کو مدد کے لیے پکاریں گے. وہ کہیں گے میں اس کا اہل نہیں ہوں. پھر موسیٰ علیہ السلام کو پکاریں گے, وہ بھی یہی جواب دیں گے. پھر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دیں گے تو آپ مخلوق کے لیے سفارش کریں گے. آپ چلیں گے اور جنت کے کڑے کو پکڑ لیں گے. اس دن اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پر اٹھائیں گے. تمام لوگ آپ کی تعریف کریں گے کیونکہ آپ سب کے نمائندہ ہوں گے. اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بھی پتہ چلتا ہے. آپ دیکھیے کہ ہمارے دلوں میں آپ کا کتنا مقام ہے اور ہم آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں اور آپ کی کتنی تعظیم کرتے ہیں اور کتنا ویلیو کرتے ہیں اور آپ کے طریقوں کو کتنی خوشی کے ساتھ اپناتے ہیں. آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت بخشی, اسلام کا کلمہ نصیب کیا, اور آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی شفاعت کی وجہ سے ہی جنت میں داخلہ نصیب کرے گا انشاءاللہ. تو یہ بات آپ کا مقام بھی بتاتی ہے اور یہ بھی کہ ہمیں آپ کی قدردانی کرنی چاہیے اور آپ پر کثرت سے درود بھیجنا چاہیے. ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ مقام محمود جنت کے دروازے کے پاس ہے. سلمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن سورج کو 10 سال کی گرمی دے دی جائے گی, یعنی جتنی 10 سالوں میں گرمی پڑتی ہے وہ ایک دن اکٹھی کر دی جائے گی. پھر اسے لوگوں کے سروں کے قریب کر دیا جائے گا. پھر لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور وہ کہیں گے اللہ کے نبی آپ کی ذات وہ ہے کہ اللہ نے آپ کو فتح عطا کی اور اللہ نے آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف فرما دیے ہیں اور آپ بخوبی دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگ کس حال میں ہیں, بس آپ ہمارے لیے اپنے رب سے سفارش فرما دیں. تو آپ فرمائیں گے میں تمہارا ساتھی ہوں. چنانچہ آپ نکل کر لوگوں کے درمیان سے گزریں گے. دیکھیے منظر دیکھیے, آپ نکل کر لوگوں کے درمیان سے گزریں گے یہاں تک کہ آپ جنت کے دروازے تک پہنچ جائیں گے اور آپ دروازے میں سونے کے کڑے کو پکڑ کر دروازہ کھٹکھٹائیں گے. بس جنت کا داروغہ کہے گا یہ کون ہے؟ تو آپ فرمائیں گے میں محمد ہوں. چنانچہ آپ کے لیے دروازہ کھول دیا جائے گا یہاں تک کہ آپ اللہ عز و جل کے روبرو کھڑے ہوں گے اور سجدہ ریز ہو جائیں گے. تو آپ کو آواز دی جائے گی آپ اپنا سر اٹھائیے اور مانگیے, آپ کو دیا جائے گا. سفارش کیجیے, آپ کی سفارش قبول کی جائے گی. بس یہی مقام محمود ہے. ایک اور روایت میں صحیح بخاری کی, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے کہ مخلوق کا فیصلہ کیا جائے. پھر آپ بڑھیں گے اور جنت کے دروازے کا حلقہ تھام لیں گے اور اسی دن اللہ آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا جس کی تمام اہل محشر تعریف کریں گے, کیونکہ ان سب کی طرف سے آپ وہاں پر کھڑے ہو کر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں کریں گے اور سجدے میں پڑ جائیں گے. دیگر حدیث کو بھی دیکھیں اور ان کو بھی, تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت عظمیٰ کے لیے جنت کا دروازہ کھلوائیں گے. جنت میں آپ سب سے پہلے جائیں گے
اور جو باقی لوگ ہوں گے آپ ان کی سفارش کریں گے. اور اس مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور سجدے میں جا کے اللہ تعالیٰ کی خاص تعریف بیان کریں گے. صحیح بخاری میں آتا ہے قیامت کے دن لوگ جب پریشان ہوں گے تو انبیاء کے پاس جائیں گے تو انبیاء ان کو کہیں گے تم سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ کہ اللہ نے ان کے اگلے اور پچھلے سب گناہ معاف فرما دیے ہیں. تو وہ سب میرے پاس آئیں گے تو میں سب کو لے کر اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی اجازت چاہوں گا تو مجھے اجازت دے دی جائے گی. پھر جب میں اپنے رب کو دیکھ لوں گا تو میں سجدے میں گر جاؤں گا. یہاں پر یہ بھی آتا ہے کہ آپ اپنے رب کو دیکھ لیں گے اور جب تک اللہ چاہے گا میں سجدے میں ہی رہوں گا. پھر کہا جائے گا اے محمد اپنا سر اٹھاؤ, مانگو دیے جاؤ گے, سفارش کرو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی, کہو سنا جائے گا. میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور اللہ کی وہ حمد کروں گا جو مجھے اس کی طرف سے سکھائی جائے گی. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایسی حمد جو اس سے پہلے کبھی نہ کی ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن مختلف کام کر رہے ہوں گے نا. ایک تو سب سے پہلے تو یہ سفارش کریں گے اور جنت میں جا کر اور مقام محمود پر کھڑے ہو کر سفارش کر کے اور پھر حساب کتاب شروع ہو جائے گا. پھر آپ حوض کوثر پر بھی ہوں گے, پھر آپ پل صراط کے پاس بھی ہوں گے, اور پھر جب سب لوگ جنت میں پہنچ جائیں گے تو جو جہنمی لا الہ الا اللہ کلمہ گو ہوں گے, حتیٰ کہ کسی کے دل میں رائے کے دانے برابر بھی ایمان ہوگا, تو اس کو بھی آپ جہنم سے نکلوا کر جنت میں داخل کروائیں گے. یہاں سائڈ نوٹ پہ کہ قیامت کے دن سورج کے بھی مختلف احوال ہوں گے, کئی مراحل سے گزرے گا. علماء کہتے ہیں کہ اس کو لپیٹ دیا جائے گا, اس کی روشنی ختم ہو جائے گی. پھر جب لوگ محشر میں جمع ہو جائیں گے تو سورج واپس آئے گا. اس وقت اس کی تپش 10 سال کی حرارت کے برابر ہوگی, وہ بندوں کے سر کے بالکل قریب آ جائے گا. پھر جب میدان حشر میں حاضری ختم ہو جائے گی تو پھر اس کو لپیٹ دیا جائے گا اور پھر اس کو آگ میں ڈال دیا جائے گا تاکہ سورج کی پوجا کرنے والوں کو عذاب دیا جائے. تو ان کو جہنم میں سورج کے ساتھ بھی عذاب دیا جائے گا. کتنی سخت تپش ہے اس کی. استغفر اللہ استغفر اللہ. تو یہاں تک محشر کے یہ احوال بیان ہوئے ہیں. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذکر ہے. استاذہ جی جو شفاعت عظمیٰ ہے یہ صرف حساب کتاب شروع ہونے کی بات ہے. جی اس میں صرف کوئی وہ نہیں ہے. اب باقی ابھی چیزیں بہت سی ہیں. جی ابھی صرف یہ کہ شروع کیا جائے کیونکہ 40 سال تک لوگ پسینے میں ڈوبے کھڑے ہوں گے. اللہ تعالیٰ بچائے, اللہ تعالیٰ اس دن کو آسان کر دے. بہت تیاری کی ضرورت ہے اس کے لیے, غفلت سے نکلنے کی ضرورت ہے. جی مجھے 2 کوسچنس میرے دماغ میں آ رہے تھے. ایک تو یہ کہ کیا اس وقت حشر میں جن اور انس اکٹھے ہوں گے؟ جی سب مخلوقات, یعنی حتیٰ کہ جو جانور وغیرہ ہیں ہر ایک. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ, وحوش بھی ہوں گے. اور دوسرا یہ کہ جو شفاعت عظمیٰ ہے یہ سب پوری مخلوق کے لیے ہوگی, پوری مخلوق کے لیے ہوگی, جو مشرکین ہیں سب کے لیے شفاعت عظمیٰ ہوگی کہ سب کا حساب شروع کیا جائے. کیونکہ لوگ اس جگہ سے نکلنا چاہیں گے, حتیٰ کہ کافر یہ چاہے گا کہ چاہے مجھے جہنم میں بھیج دیا جائے, یہاں سے نکال دیا جائے. کیونکہ کہتے ہیں نا الانتظار اشد من الموت, تو وہ جو وقوف ہے وہ عرصہ ہے, وہ بڑا سخت وقت ہے. استاذہ جی جیسے ابھی یہ آپ نے فرمایا نا کہ ہجوم اتنا زیادہ ہوگا کہ صرف 2 پاؤں رکھنے کی جگہ ہے, تو کبھی کسی بس میں ٹرین میں زیادہ رش کی حالت میں آپ کھڑے ہوں تو چند منٹ کی بات ہوتی ہے تو وہ منٹ ہی گزارنے اتنے مشکل ہو جاتے ہیں. تو پھر سبحان اللہ اتنا عرصہ وہاں کھڑے ہوں گے. اور پھر یہ جو آپ نے بتایا کہ خوف اور دہشت کا عالم ہے, جیسے آج کل ہم جس سچویشن سے گزر رہے ہیں تو ہم زیادہ اچھے سے اندازہ بھی لگا سکتے ہیں. اس وقت بھی اگر کوئی ہمیں کسی کے قریب ہونا, جی ہاں, کہ کوئی کہے کہ فلاں کے پاس چلے جاؤ, اس کی دعا سے یہ آزمائش نکل جائے گی, تو پوری دنیا اس بندے کے پاس پہنچ جائے, تو سبحان اللہ یہ تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے جو اس وقت کا منظر ہے اور جو ہجوم ہے اور جو جگہ کی قلت اور گرمی کی شدت. اللہ تعالیٰ محفوظ رہے. مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک دفعہ جب ہم چائنا گئے تو شنگھائی ایئرپورٹ سے ہم جس ہوٹل میں ہم نے جانا تھا وہاں تک ہم ٹرین میں آئے, اور تقریباً 35-40 منٹ کا بائی ٹرین, اور فاسٹ ٹرین تھی جس پہ وہ سفر تھا, اور وہ شاید چھٹی کا وقت تھا لوگوں کے یا ویسے نکلنے کا. اتنا رش تھا, اور بندے کے ساتھ بندہ جڑا ہوا تھا, اور بس نہیں چل رہا تھا کہ کس وقت یہاں سے نکل کے باہر جائیں. ہر انسان کی زندگی میں ایسے ایکسپیرینس ہوتے ہیں کہ جب وہ رش میں پھنس جاتا ہے یا ایسی جگہ پر ہوتا ہے کہ نہ آگے نکل سکتا نہ پیچھے. حرم میں کئی دفعہ ایسا اتفاق ہوا ہوگا. ایک دفعہ عید کی نماز قریب تھی تو ہم نے سوچا چلو طواف ہی کر لیتے ہیں, اللہ اکبر. وہ جو اندر چلے گئے تو یوں لگتا تھا اب سینہ ہی بھینچ جائے گا, دم ہی نکل جائے گا, نہ نکلنے کا کہیں, نہ آگے نہ پیچھے, جہاں ہے وہیں کے وہیں اسٹک. اور اس وقت جو حالت ہوتی ہے کہ انسان کو اپنی موت ہی قریب نظر آ رہی ہوتی ہے کہ اسٹیمپیڈ نہ ہو جائے, کچھ اور نہ ہو جائے.
اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن کی ان ساری سختیوں اور ہول سے ہمیں محفوظ رکھے. اس کے لیے ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے, اور یہ تبھی یہ ہماری دعاؤں میں شامل ہوگا نا جب ہمیں اس کے بارے میں علم ہوگا. ہم سیکھتے ہی نہیں اس کے بارے میں, جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے. ہمارے بچوں کو کتنا پتا ہے اس کے بارے میں کہ کیا آگے آنے والا ہے, مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے. زیادہ تر یعنی ایمان رکھنے والے بھی اس پہ ایک پیسو سی فیلنگ ہے. کتنی دفعہ ہم ذکر کرتے ہیں کہ حساب آسان ہو جائے کچھ ہے, لیکن اس پہ وہ جو یہ خوف اور دہشت, یہ پھر آپ جب اتنی ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں, سیکھتے ہیں, اس کا تذکرہ ہوتا ہے نا, پھر فیلنگ آتی. انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء, علم والے بندے ہی اللہ سے ڈرتے ہیں. یعنی تبھی ڈر لگتا ہے جب انسان کو علم آتا ہے, ورنہ تو جہالت میں تو انسان کوئی پتہ نہیں اس کے نیچے کتنے آتش فشاں ہیں, کس آگ کے اوپر بیٹھے ہوئے. پھر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ حساب برحق ہے. اب وہ حساب شروع ہونے لگا ہے. تو قیامت کے دن کے ناموں میں سے ایک نام یوم الحساب بھی ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قیامت کے دن اور آخرت کے دن کو مختلف حالات اور مختلف ہولناکیوں کے اعتبار سے نام دیے ہیں, جن میں سے ایک نام یوم الحساب بھی ہے. سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ان لوگوں کے لیے حساب کا وقت بہت قریب آ گیا اور وہ بڑی غفلت میں منہ موڑنے والے ہیں. یعنی دنیا کی زندگی وہاں جا کر کیا لگے گی, ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. تو اس اعتبار سے تو یہ وقت بہت قریب ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ صاد میں اس دن کو یوم الحساب کہا ہے. ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے, اس لیے کہ وہ حساب کے دن کو بھول گئے ہیں. سورۃ الغاشیہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم. یقیناً ہماری ہی طرف ان کا لوٹ کر آنا ہے, پھر بے شک ہمارے ہی ذمے ان کا حساب ہے. یعنی حساب برحق ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کئی آیات میں اپنی تعریف کے طور پر یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ جلد حساب لینے والا ہے. سورۃ الرعد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یحکم لا معقب لحکمہ وہو سریع الحساب. اور اللہ فیصلہ فرماتا ہے, اس کے فیصلے پر کوئی نظر ثانی کرنے والا نہیں, اور وہ جلد حساب لینے والا ہے. اور اللہ نے اس کام کے لیے اپنی قدرت اپنی مخلوق کے لیے بیان بھی فرمائی ہے, اور بیان کیا ہے کہ سب کا حساب کرنے کے لیے وہ خود ہی کافی ہے. سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. اور ہم قیامت کے دن ایسے ترازو رکھیں گے جو عین انصاف کے ہوں گے, پھر کسی شخص پر کچھ ظلم نہ کیا جائے گا, اور اگر رائی کے ایک دانے برابر بھی عمل ہوگا تو ہم اسے لے آئیں گے, اور ہم حساب لینے والے کافی ہیں. یعنی نام اعمال میں جو کچھ لکھا جا رہا ہے اگر وہ رائی کے دانے برابر بھی ہوگا تو ہم وہ بھی سامنے لا کر تول دیں گے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک تمام مخلوق کا حساب کرے گا, اور اس کے لیے یہ ایسے ہی جیسے ایک انسان کا حساب کرنا. انسانوں کی کثرت تعداد کی وجہ سے حساب لمبا بھی نہیں ہوگا, یعنی جلدی ہو جائے گا. بعض روایت میں یوں آتا ہے کہ ظہر کے وقت تک جیسے سب کچھ ختم ہو جائے گا, یعنی بیک وقت بھی اللہ تعالیٰ سب کا حساب لے سکتا ہے. اس دن کو یوم الفصل بھی کہا گیا ہے, فیصلے کا دن. سورۃ صافات میں آتا ہے ھذا یوم الفصل الذی کنتم بہ تکذبون. یہی فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے. اس کو یوم الفصل کیوں کہا گیا؟ کیونکہ یہ بندوں کے درمیان فیصلے کا دن ہے, ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا, حقوق کو بیان کر دیا جائے گا. سورۃ مرسلات میں آتا ہے ھذا یوم الفصل جمعناکم والاولین. یہ فیصلے کا دن ہے, ہم نے تمہیں اور پہلوں کو اکٹھا کر دیا ہے. جمعناکم والاولین, اگلے پچھلے
سب اکٹھے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ حق والے الگ ہو جائیں گے, باطل والے الگ ہو جائیں گے. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. سورۃ النبا میں آتا ہے ان یوم الفصل کان میقاتا, یقیناً فیصلے کا دن ایک مقرر وقت ہے. اس دن کو یوم الدین بھی کہا گیا ہے, سزا اور جزا کا دن. مالک یوم الدین جیسے سورۃ الفاتحہ میں آتا ہے کہ اس دن بندوں کو ان کے اعمال کی جزا ملے گی, بدلہ ملے گا. نیک بندے حساب کے دن سے ڈرتے ہیں. سورۃ الرعد میں آتا ہے والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب. اور وہ جو اس چیز کو ملاتے ہیں جس کے متعلق اللہ نے حکم دیا کہ اسے ملایا جائے, اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں, اور برے حساب کا خوف رکھتے ہیں کہ ہم سے بری طرح حساب نہ لیا جائے. یہ کون ہے؟ جو نیک بندے ہیں وہ ڈرتے ہیں. نیک بندوں کی علامت بتائی گئی کہ وہ حساب سے ڈرتے ہیں. اور کچھ ہے کہ جو حساب کا انکار کرتے ہیں, تو جو انکار کرتے ہیں ان کے لیے عذاب ہے. سورۃ صاد میں آتا ہے یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى فیضلک عن سبیل اللہ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لهم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب. یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے, اس لیے کہ وہ حساب کے دن کو بھول گئے. تو حساب کے دن کو بھولنا نہیں چاہیے. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. اللہ ہم سب کو بغیر حساب کی جنت میں داخل کرے. ایک سوال آ رہا تھا ذہن میں استاذہ جی, بات ہوئی کہ سب کا حساب ہوگا, تمام مخلوقات جو وہاں جمع ہیں. تو جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک خاص عمر ہے کہ جس کے بعد مومن مکلف ہوتا ہے, اس سے پہلے جو ینگر ہوتے ہیں جو اس کے پہلے فوت ہو گئے, ان کے بارے میں پھر کس طرح ہوگا؟ ان کا بھی حساب ہوگا؟ بچوں چھوٹے بچوں غیر بالغ جی نہیں, ان کا حساب نہیں ہوگا, بٹ دے ول اسٹل بی دیر اس وقت تک. ہم لوگوں کو ریزلٹ بنانا ہوتا ہے نا, کبھی ایک کلاس کا ریزلٹ کتنی دفعہ اس کے گو تھرو کرنا پڑتا ہے, کتنا کچھ, کوئی غلطی نہ ہو جائے یا کچھ نہ ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ چاہے تو کتنی تیزی سے بھی حساب کر سکتے, سریع الحساب. اور دوسری چیز میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہم دنیا میں کتنی تعویلیں کرتے ہیں کہ ہمارے پیپر میں یہ رہ گیا تھا, یہ کوشچن صحیح نہیں تھا, یہ تھا. میرے ساتھ تو اکثر ہی یہ ہوتا ہے کہ میں جب کوئز کر رہی ہوتی ہوں تو کبھی ہاتھ ایسے لگ جاتا ہے کہ اوپر والا کلک کرنا ہوتا ہے تو وہ نیچے والا ہو جاتا ہے جب تک وہ بند ہوتا ہے. میں نے اللہ تعالیٰ پہ چھوڑا ہوا کہ بھئی بس ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کو تو پتا ہے نا کہ کس نیت سے کام کیا تھا, کیا کیا تھا, حساب تو اسی کو ہی دینا ہے. ہم لوگوں کو کتنی بھی لوگ راضی کرتے رہے اور لوگوں کو کتنی بھی تعویلیں پیش کریں اور ایکسکیوزز بنائیں, کوئی فائدہ نہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.